کے اصول کے، ٹھیک ہے، اور یہ دلالت ہی ہے نا کہ جس علت کی بنا پر اسے لعنت پڑ رہی ہے وہی تو یزید کے اندر تھی، اور یزید کا فساد تو تواتر کے ساتھ ہے۔ اور اس آیت کی جب تفسیر پوچھی گئی کسی سے، بڑے اماموں سے، اس آیت میں کون آئے گا کہ جنہیں حکومت ملی، اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے حکومت لے کر زمین پر فساد کیا، زمین پر فساد کیا اور رشتہ داروں کو کاٹا تو اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ تو ان اماموں کو پوچھا گیا جو اس دور کے تھے، جیسے امام احمد بن حنبل، ان سے پوچھا گیا تھا اس آیت کی تفسیر کیا بنے گی؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا یہ آیت مدینے میں اتری ہے، سورہ محمد ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اٹھائیے تفسیر روح المعانی، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ علامہ سید حضرت سید محمود آلوسی کہتے ہیں استدل بها ايضا على جواز لعن یزید علیہ من اللہ ما یستحق، فرمایا اس سے استدلال کیا علامہ سید محمود آلوسی حنفی، علامہ تفتزانی حنفی، علامہ تفتزانی حنفی، ٹھیک ہے، علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر حنفی، ان تمام نے لعنت ذکر کی۔ تم زیادہ امام اعظم کو جانتے ہو، وہ فقہ کا شہ سوار ہے، صاحب فتح القدیر، شرح ہدایہ فتح القدیر کے مصنف علامہ ابن حمام علیہ رحمہ فرماتے لعنتی ہے وہ۔ علامہ تفتزانی علم کلام کو لے رہے امام ماجد ماتوریدی سے اور دیگر بزرگوں سے، حنفی ہیں، فرماتے یزید پر لعنت، اس کے انصار پر لعنت، اس کے مددگار پر لعنت، اس کے لشکر پر لعنت، اس کے مداحوں پر لعنت، ٹھیک ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغداد کے شہنشاہ سرکار غوث اعظم کے دربار سے وابستہ رہے ہیں اور خاتم المفسرین ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں ہیں۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی جب مر جاؤں تو ان کے قدموں میں ڈالنا مجھے۔ میں جب بغداد شریف میں تھا تو میں نے آپ کی قبر کو بڑا تلاش کیا، کیونکہ سیدنا معروف کرخی کی مزار مقدس بہت اونچی بنی ہوئی ہے، ہم ڈھونڈتے رہے، ہم سمجھے کہ شاید ان کی مزار کے ساتھ ان کا بھی بڑا گنبد ہوگا، لیکن عاشق تھا نا جو کہتا تھا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ہم قدموں کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک قبر تھی مٹی کی، صرف اس پر کوئی عمارت نہیں بنی ہوئی تھی، نہ اس کو جوڑا گیا تھا، ایک چھوٹی سی ایک تختی لگی ہوئی تھی، وہ بھی ٹوٹی سی تھی، اس پر صرف اتنا لکھا تھا محمود آلوسی۔ اس کو دیکھ کر ہمیں رونا آ گیا کہ یہ ہوتا ہے عشق، آقاؤں کی بارگاہ میں بن کر نہیں جاتے، دیوانہ ہو کر جاتے ہیں، حقیر ہو کر جاتے ہیں۔ تو اس سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں ہے وہ بغداد شریف کے اندر۔ تو سید محمود آلوسی اہل سنت کے اجماعی مفسر ہیں، مسلم مفسر ہیں، اور مؤخرین ابھی گزرے ہیں، چند سو سال ہوئے ہیں، 200 سال کے لگ بھگ عرصہ ہے۔ سید محمود آلوسی ہمارے پاس موجود ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا کہ پس عنقریب اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنے رشتہ داروں کو کاٹو گے، یہی لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ فرماتے ہیں استدلال کیا اس آیت سے سب سے پہلے اس چیز کا کہ علی جواز لعن یزید، یزید پر لعنت کرنے کا استدلال یہی سے کیا گیا ہے، یزید پر لعنت کرنے کا استدلال بولیے۔ اور آگے جملہ کہتے ہیں کہ نقل برزنجی فی اشاعتی والحیثمی فی سوائق المحرقہ، فرمایا اسی طرح علامہ ابن برزنجی، ان کو انشاءاللہ حسام العالمین جب میں ذکر کروں گا تو اس وقت میں بتاؤں گا علامہ برزنجی کون ہے، یہ اس دور کے بڑے محقق ہیں، اور بالخصوص علامہ حیثمی کون، ملا علی قاری کے استاذ اور حرم کے امام، سن 9 صدی ہجری میں حرم کے امام و مفتی یہی تھے۔ علامہ ابن حجر، دو ہے نا، ایک اسقلانی ہے، یہ مکی حیثمی ہے، ایک علامہ ابن حجر اسقلانی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8ویں ہجری میں آ جاتے ہیں، یہ ان کے بعد ہے، اور ملا علی قاری کے استاد ہیں۔ ملا علی قاری افغانستان ہرات کے رہنے والے تھے، لیکن ان سے پڑھنے کے لیے آپ افغانستان سے مکہ گئے تھے اور مکہ میں ان کی صحبت میں رہے ملا علی قاری، اور پھر وہی انتقال ہوا، جنت المالا کے اندر ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ، افغانی بزرگ تھے یہ، اور ہرات سے گئے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو اللہ ذکر کر رہا ہے نا کہ حکومت لوگے اور فساد پھیلاؤ گے تو پھر تو تم لعنتی ہو، تو کیسے لعنتی کون ہے؟ فرمایا جواز لعن یزید، اس سے یزید پر لعنت کا جواز لیا گیا ہے۔ نقل برزنجی فی اشاعت، علامہ برزنجی نے اپنی کتاب اشاعت میں یہی لکھا ہے، والحیثمی فی سوائق، اور علامہ حیثمی نے سوائق المحرقہ کے اندر یہی بات لکھی ہے۔ اور فرمایا ابھی آگے سنیے، ان الامام احمد، حضرت امام احمد بن حنبل، لما سألہ ولدہ عبداللہ، آپ کے صاحبزادے عبداللہ جو تھے، آپ کے 2 صاحبزادے بڑے مشہور ہیں امام احمد بن حنبل کے، ایک حضرت صالح اور ایک حضرت عبداللہ۔ تو حضرت عبداللہ جو ہیں یہ مسند کے راوی بھی ہیں، مسند کے راوی یہی ہیں، مسند امام احمد کو جو لائیں اپنے والد سے یہی ہیں، اس لیے جو حدیث شروع کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں حدثنا عبداللہ،
آگے شاگرد یہی کہتا ہے، یہ اپنے والد سے پوری کتاب کو نقل کرتے ہیں. تو مسند امام احمد کو جو لے کر چلے ہیں یہ عبداللہ لے کر چلے، بڑے محدث تھے اور حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ خود پوچھتے ہیں اپنے والد سے، سوال کیا ان لعن یزید، یزید پر لعنت کی جائے گی. حضرت امام احمد سے کسی نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا یزید پر لعنت کی جائے گی؟ آپ نے شاہ فرمایا قال فکیف لا وکیف لا یلعن من لعنت اللہ فی کتابہ، فرمایا میرے پیارے پتر اس پر لعنت کیسی نہیں ہوگی جس پر اللہ نے لعنت کر دی کتاب میں. امام احمد کہتے ہیں اس پر لعنت کیسی نہیں ہوگی جس پر لعنت کر دی اللہ نے کتاب میں. تو بیٹا بھی تو محقق تھا نا، بیٹے نے کہا قد قرأت کتاب اللہ فلم اجد لعن یزید، فرمایا حضور میں نے تو قرآن پورا پڑھا ہے، کبھی یزید کی لعنت کا ذکر نہیں پڑھا. اور آپ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں لعنت کی یزید پر، تو یہ ہے کہاں پر؟ بیٹا ہے، صرف لیتا نہیں دلیل مانگتا ہے. تو حضرت امام محمد بن حنبل نے فرمایا تو نے آیت نہیں پڑھی تھی فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ محمد نہیں پڑھی تھی کہ جب تجھے حکومت دی جائے گی اور زمین پر فساد کرو گے، رشتوں کو کاٹو گے تو خدا کی لعنت ہے؟ کہا ہاں، کہا وہ یزید ہی تو ہے. آئیے شاہ ولی اللہ کے دسترخوان سے خوشہ چین امام الصوفیہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر مزری شریف، صاحب تفسیر مزری شریف، ایک بیٹے عبداللہ، ان کا فتویٰ آپ نے سنا علامہ آلوسی سے، دوسرے بیٹے کا فتویٰ علامہ مزری نے لیا ہے، صاحب مزری نے لیا ہے پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ثناء اللہ. وہ بیٹے صالح، وہ کہتے ہیں ان قال ابن جوزی، علامہ ابن جوزی جو حضرت غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، حضرت غوث اعظم کے ہم اثر، دیوانے اور غلام و عاشق ہیں غوث اعظم، اور خود حنبلی ہیں. تو پوری کتاب آپ نے یزید کی لعنت پر لکھی ہے، اس میں یہ فتویٰ نقل کیا جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مزری شریف میں نقل کیا اسی آیت کے تحت. فرماتے ہیں قال ابن جوزی ان صالح ابن احمد ابن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے صالح، پہلے عبداللہ تھے اب صالح دوسرے بیٹے ہیں. فرمایا انہ قال قلت لابیہ یا ابتی یزعم بعض الناس ان نحب یزید بن معاویہ، کہنے لگے حضرت صالح ابا جان اور بڑے لاڑ سے پوچھا یا ابتی، اے میرے پیارے ابو مجھے ایک بات تو بتائیں گا کیا کہ یزعم بعض الناس، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان نحب یزید ابن معاویہ، مودودی جیسے لوگ، کہ حضور یہ بتائیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے بڑا پیار کرتے ہیں، یزید سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اس وقت حق کی نشانی تو آپ ہیں، بولیے نا سبحان اللہ، آپ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال احمد، انہوں نے بھی بڑے لاڑ سے جواب دیا یا بنیا، او میرے پیارے پیارے سے بیٹے سن، هل يسوق لمن يؤمن بالله ان يحب يزيدا، فرمایا بیٹے یہ سن کیا اس کے لیے جائز ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اور یزید سے محبت کرے؟ ہائے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ. فرمایا کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور پھر ساتھ میں یزید کی بھی ہو جائے؟ فرمایا بیٹا تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یزید سے ہم محبت کرتے ہیں، تو میں صرف جواب تو بعد میں دوں گا، فتویٰ بعد میں پڑھوں گا، پہلے میں غیرت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے ایسا جو اللہ کا کلمہ پڑھے، رسول کا کلمہ پڑھے اور کہے کہ ہم یزید سے پیار کرتے ہیں؟ اور پھر فرمایا جلال کے اندر وَلِمَا لَا يَلْعَنُ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ فِي کتابی، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ لعنت نہیں کرتے یزید پر جبکہ کتاب نے یزید پر لعنت کر دی ہے، قرآن نے کر دیا. پھر بیٹے نے پوچھا کہاں ہے قرآن ہے؟ پھر آپ نے سورہ محمد کی آیت پڑھی. فرمایا پیارے بیٹے تو نے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 نہیں پڑھی؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، یہ پوری آیت آگے پڑھی کہ کیا تمہیں عنقریب حکومت دی جائے اور تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتوں کو کاٹو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت. اور سنیے قاضی صاحب کا یہ فتویٰ میں آگے پڑھتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں 12 آیت ہے، صرف ایک ہی آیت میں نے رکھی ہے، حوالے پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، بولیں گے تو نہیں آپ؟ یہ جو روزانہ موسیقی بجتی ہے نا آج اس کو مکمل ہی کر دیتے ہیں ہم. اب سنیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں جو سنیوں کے لیے بڑی مستند ہیں. انہوں نے یہ مذکورہ بالا واقعہ نقل کیا، یہی یعنی ایک تو تفسیر مزری میں بھی لیا اور اپنے مکتوبات میں بھی لیا. یہی واقعہ کہ شیخ صالح نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ ابا جان، میرے پیارے ابا جان مجھے یہ بتائیے لوگ یہ کہتے ہیں ہم یزید سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت امام احمد نے فرمایا میرے پیارے بیٹے وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یزید سے محبت بھی کرتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. اس سے بڑا غیرتی کوئی بات ہوگی؟ اب بھی اگر کوئی شرم نہ کھائے تو اس کی مٹی گندی ہے نا، اگر وہ مٹی صحیح کرنا تو پھر صحیح ماحول میں آ جائے تو پیچھے ہی ہو جائے گی. لیکن دیکھیں فرمایا کہ جناب
کیا لوگ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. ہم اگر 4 وقت کی یا 5 وقت کی نماز اور تہجدیں پڑھ لیں تو ہم حضرت امام محمد کے راہ گزر بھی نہیں بن سکتے. تو ہم نے انداز ایسا اختیار کرنا ہے جو ان اللہ کے ولیوں نے کیا ہے. ان کا فاتحہ ان کے لیے ختم ہم کرتے ہیں تو پھر عقیدہ بھی ان سے لینا ہے. اور ان کا انداز یہ فرما کون ہے جو کلمہ خدا کا پڑھے اور محبت یزید سے کرے؟ بولو سبحان اللہ. فرما کیوں نہیں لعنت کرتے وہ یزید پر؟ یزید پر لعنت ہے اس لیے کہ قرآن نے اس پر لعنت کی. تو قاضی صاحب یہ پورا واقعہ اپنے مکتوب میں پھر لا رہے ہیں. پہلے تفسیر مظہری پیش کی, اب مکتوبات ہے قاضی نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فارسی میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں غرض کفر بر یزید اس روایت معتبرہ ثابت می شبد. فرماتے ہیں غرض یہ مختصر یہ ہے کہ یزید کا کفر جو ہے وہ روایت معتبرہ سے ثابت ہے. پس او مستحق لعنت است, وہ مستحق لعنت ہے اگرچہ در لعنت گفتن فائدہ نہیں است. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس پر لعنت کرنے میں فائدہ نہیں ہے, اس کو لعنت کرنے میں فائدہ نہیں. اب آگے کیا کہتے ہیں, لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ مقتضا است, لیکن ہاں محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے اس کا تقاضا یہ کہ لعنت کرنی چاہیے, لعنت کرنی چاہیے. فرماتے غرض کے کفر بر یزید از روایت معتبرہ ثابت می شود پس او مستحق لعنت است اگرچہ در لعنت گفتن فائدہ نیست, لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ مقتضا است. فرمایا کہ یزید کا کفر روایت معتبرہ سے ثابت ہے ایک بات, اور فرمایا کہ جناب اس پر لعنت کرنے میں فائدہ نہیں. لیکن فرماتے ہیں غیرت کی بات کرو تو سنو میری بات, شرعی احکام اور ہے ٹھیک ہے, جس پر ایک بات طاری ہوتی ہے, عشق و روحانیت کے معاملات اور ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنے اصول کے اعتبار سے مسئلے کو متفرع کرتا ہے. فرما اگر حدیث کے قرینے کو دیکھو تو بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے, دشمنی بھی اللہ کی کرے. تو مقتضا آس, تو دشمنی اللہ کے لیے کرنی, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر حسین کا کرنا ہے اور لعنت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ امت کے میں علماء کے حوالے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, جن کے ہم نماز میں کہتے ہیں صراط الذین. اب سنو میرے داتا صاحب کے الفاظ. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب شریف میں نقل کرتے ہیں یکیرا گفت کہ جس وقت حضرت امام زین العابدین اور سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ اور سیدہ فاطمہ بنت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب یہ لوٹا پوٹا قافلہ اللہ اکبر یزید کے دربار میں پہنچا اور امام زین العابدین کو بیڑیاں ڈال کے سامنے کھڑا کیا گیا, سیدہ زینب ایک طرف ہے, سیدہ سکینہ ان کے ساتھ ہے, فاطمہ بنت علی ان کے ساتھ ہے, مردوں میں صرف ایک مرد ہے وہ حضرت زین العابدین ہے. اللہ اکبر. اب بھی کسی کا دل نرم ہوتا ہے, اب بھی کسی کا دل نرم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے تیرے بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو تیرا دل کا غصہ آئے گا. میں نے کہا تیرا ایمان مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ اپنے بچوں کو بھی ان پر قربان کرنا تھا. یہ تو بچوں سے بھی اوپر زیادہ محبت رکھنی چاہیے اہل بیت کی اولادوں سے. امام زین العابدین کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں, اب تو عقیدہ درست ہو جانا چاہیے یار. فرماتے ہیں جب یہ اہل بیت کا لوٹا پوٹا قافلہ پہنچا یزید کے دربار میں تو یزید بیٹھا ہوا تھا. یکیرا گفت, ایک آدمی آگے بڑھا, اس نے امام زین العابدین کو کہا کیف اصبحتم یا علی و اہل بیت, کیسے مزاج ہیں امام زین العابدین, کیسے مزاج ہیں تمہارے علی بن حسین رضی اللہ عنہ, اور تمہارے گھرانے کا کیا حال ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فتویٰ کیا دیا. یہ خبیث کہتے ہیں امام زین العابدین نے بیعت کر لی تھی یزید کی. یہی بات شیعہ کرتے ہیں, یہی بات حال میں ہمارا مباحثہ ہوا شیعوں کے ساتھ, ہم نے ان کے منہ پر وہ حوالہ پڑھا اور ہم نے کہا دیکھو شیعوں تمہارے منہ پر ہم پڑھ رہے ہیں. تمہارا باپ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون میں لکھتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی. تو میں نے کہا تم اہل بیت کے عاشق ہو, ادھر یزید پر لعنت کرتے ہو, یا لکھتے بھی ہو کہ امام زین العابدین نے بیعت. جب امام زین العابدین نے بیعت کی تو تم چلتے اماموں کے راستے پر ہو, تو یزید کو خلاف کیوں بولتے ہو؟ ہم نے کہا یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم بتاتے ہیں کہ سادات میں سے کسی نے یزید کی تائید نہیں کی ہے, یزید کی تائید نہیں کی ہے. اور یہی بات جلال العیون میں لکھی ہے ملا باقر مجلسی نے. اب آپ سنیے ہمارے بزرگوں نے اس بات کو کیسے لکھا کہ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین سے پوچھا گیا کیسے مزاج ہیں, طبیعت کیسی ہے, آپ کے اہل بیت کا حال کیا ہے, تو امام زین العابدین نے یزید کے لیے کیا جملے بولے. فرمایا قال اصحابنا من قومنا بمنزلۃ قوم موسیٰ من فرعون, کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ جس طرح
موسیٰ علیہ السلام کا سامنا فرعونیوں کے ساتھ ہوا تھا، تو حضرت امام زین العابدین نے یزیدیوں کو فرعونی قرار دیا ہے۔ فرعون کسی مسجد کا امام نہیں تھا، کافر تھا۔ کیا تھا؟ تو امام زین العابدین جانتے تھے کہ کس کو فرعون کہنا ہے اور کس کو مسلمان کہنا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا طبیعت ہے، یزید کے منہ پر کہا ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے موسیٰ کا سامنا آل فرعون سے ہوا، فرعونیوں سے ہوا، یہ فرعونی ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ امام زین العابدین نے بتایا۔ پر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے، اور یہ بات لکھی داتا صاحب نے، اس سے آپ جانتے ہوں گے کہ داتا صاحب کے دل میں یزید کے لیے کیا ہوگا، اور یہ بات لکھتے ہوئے داتا صاحب کی آنکھوں میں ضرور آنسو ہوں گے۔ اور اس کو لکھا آپ نے فرمایا کہ یزید خبیث ایسا تھا کہ جس نے، یہ بھی کشف مہجور شریف میں، کہ مقدس مستورات، معظمہ مکرمات اہل بیت کی وہ شہزادیوں کو اونٹ پر بغیر زین کے بٹھایا گیا، اور کوفے سے، یعنی جو چیئر اور کرسی رکھی جاتی ہے اس کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے، تو بغیر کجاوے کے اس پر بٹھایا گیا۔ کسی مرد کو بٹھائیں وہ 10 منٹ سفر نہیں کر سکتا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ان محرمات، ان معظمات مستورات رضی اللہ عنہن کو بٹھایا گیا۔ اور داتا صاحب نے لکھا کہ یہ تو ایسا بدبخت اور خبیث ہے کہ اس نے اہل بیت کے خاندان کے ساتھ ایسا کیا۔ اب آپ سماعت فرمائیے، یہ آپ نے سنا، اب رسول اللہ کا فتویٰ سنیے۔ یہاں پر سرکار نے جب فتح مکہ کا دن تھا، فتح بولیے، جو سب سرکار فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے حرم کعبہ کے اندر، حرم کعبہ میں داخل ہوئے، تو شیبہ بن عثمان اور عثمان بن طلحہ حضور نے بلایا، اور ان کو سرکار نے کعبے کی چابی جو تھی وہ دے دی، اور عثمان سے کہا کہ ایک وقت یاد ہے تمہیں، تم نے مجھے روکا تھا کعبے میں جانے سے، ہاں عثمان بن طلحہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے روکا تھا؟ تو کہا آپ رک گئے تھے۔ تو کہا تجھ پر کیا گزری تھی؟ کہا جو آپ رک گئے تھے نا تو آپ نے مجھے جملہ کہا تھا۔ کہا میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ عثمان ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ جملہ سن کر اس وقت میں بہت پریشان ہوا تھا، باتیں تو کئیوں کی سنی لیکن آپ صادق الامین ہیں، آپ کی بات میں سمجھ گیا تھا تقدیر بن گئی ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا نا یہ چابی جس کے ہاتھ میں بھی دوں؟ کہا، فرمایا لے تیرے ہی ہاتھ میں دیتا ہوں، میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اور فرمایا لا ينزعها یا بنی ابی طلحہ منکم الا الظالم، یہ تیرے سے کوئی نہیں چھینے گا لیکن وقت کا بہت بڑا ظالم تیرے ہاتھ سے یہ چھینے گا، وقت کا بہت بڑا ظالم یہ ہاتھ سے چھینے گا۔ سب نے لکھا غیر مقلدوں کے، سلیمان منصور پوری نے رحمت اللہ العالمین میں اس بات کو لکھا ہے کہ یزید خبیث نے حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے اس چابی کو چھین لیا۔ اب دیکھیں حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ سے جو چابی چھینے گا بس دے دیا، بات ختم۔ اب حضور نے دے دیا، کون لے سکتا ہے، لیکن جملہ بیان کرنا تھا اور بتانا تھا۔ فرمایا تیرے ہاتھ سے چابی لے گا بڑا ظالم، اور لعنت ظالم پر نہیں ہوتی تو کس پر ہوتی ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ تیرے ہاتھ سے چابی لے گا لیکن وہ بہت بڑا ظالم ہوگا، اور یزید نے وہ چابی بولیے چھینی۔ بولیے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی یجاب، حضور فرماتے ہیں 6 آدمی ایسے ہیں جس پر میں خود لعنت کرتا ہوں۔ کہتے جی حضور نے کسی پر لعنت؟ میں نے کہا آپ کوئی اخلاق کے بہت بڑے پروفیسر نہ بنے، جھوٹ نہ بولیں آپ، جو مستحق تھا اس پر لعنت کی ہے حضور نے۔ کہا حضور نے کسی کے خلاف نہیں بولا۔ میں نے کہا حضور نے اپنے ذات کے دشمنوں کے خلاف نہیں بولا، اللہ کے دشمنوں کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ یہ بدر کیا تمہارے سے لڑائی تھی؟ بدر لڑائی تو اللہ کے دشمنوں سے تھی نا، تو رسول اللہ نہیں آئے لڑنے کے لیے؟ رسول اللہ نے ان کے لیے دعائیں ضرر نہیں کی، یا اللہ ان کو برباد فرما، یا اللہ ان کے جھتوں کو منتشر کر دے، یا اللہ انہیں پیوند خاک کر دے، یا اللہ ان کے منہ پھیر دے؟ کہا نہیں کہا۔ ہاں حضور بد دعا نہیں کرتے، دعا ضرر کرتے ہیں، جو بھی الفاظ نکلے وہ بد نہیں ہوتے ہیں۔ تو بد دعا یعنی بری دعا، اور حضور کی زبان سے کوئی بات بری نہیں نکلتی، اس لیے علماء نے لکھا بد دعا نہ کہا جائے، دعائے ضرر کہا جائے۔ تو حضور نے کیا ہے، لیکن جن معنوں میں آپ بد دعا کہتے ہیں وہ تو حضور کر رہے ہیں، کہ نہیں حضور نے کسی کے خلاف نہیں بولا۔ میں نے کہا آپ میٹھا میٹھا ہپ ہیں، کل آپ کی دکان پر کسی نے تمہارا سودا لیا اور پیسہ نہیں دیا تو تم سب سے پہلے مارکیٹ میں شور مچا رہے تھے۔ میں نے کہا کل تو تم ہم کو اخلاق بتا رہے ہیں۔ نہیں حضور نے کسی کے خلاف نہیں بولتے، آپ بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ میدان میں ساری عزت پھینک کر میدان میں جو تم کود پڑے ہو یہ کیا؟ کہا میرا پیسہ نہیں دے رہا۔ تو میں نے کہا دیکھیے نا، ذات کے لیے آپ چیخ رہے ہیں، تقاضے آپ ادب کے سکھا رہے تھے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے دشمن کو معاف کر دیا، ہم نہیں معاف کر سکتے حضور کے دشمن کو، یہ حضور کا حق ہے، حضور اپنی مرضی سے معاف کر دیں، حضور اپنے مرضی سے بولیے معاف کر دیں، حضور کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کیا، اللہ کے دشمن کو بولیے۔ آپ اخلاق سمجھ رہے ہیں حضور کا، کہ جو اللہ کا دشمن ہے اس کے دشمن مصطفیٰ، جو اللہ کا دوست ہے اس کے محبت کرنے والے مصطفیٰ۔ اب لفظ سنیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ستتن، 6 ایسے لوگ ہیں، بولیے 6 ایسے لوگ ہیں، لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب، سرکار فرماتے ہیں میں خود ان پر لعنت کرتا ہوں، بولیے سبحان اللہ، اور میرا اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، وکل نبی یجاب، اور ہر نبی جو مستجاب الدعوات ہے سب ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ صلح کلی والوں کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں لعنتیں ہو رہی ہیں نا، فرمایا 6 ایسے ہیں جن پر، اور یہ 6 کے 6 حرکتیں یزید کے اندر ہے، اب میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور نے فرمایا 6 عادتیں جس کے اندر ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، میں خود لعنت کرتا ہوں، اور سارے نبی لعنت کرتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ 6 عادت کیا ہے؟ فرمایا الزائد فی کتاب اللہ، جو کتاب کے اندر اپنی رائے کو دخل دے اس پر فرمایا میں خود لعنت کرتا ہوں، اللہ کی کتاب کے معنی کو بدلے، لفظ کو بدلے یا معنی کو بدلے، جو انور شاہ کشمیری دیوبندی کہتا ہے کہ یہ لفظ بھی بدل دیا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے لفظ کو بدلے یا اس کی تفسیر کو بدلے، تو فرمایا میں بھی اس پر لعنت کرتا ہوں، بولیے میں بھی، اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور سارے فرشتے سارے نبی اس پر۔ تو پہلا وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرے، فرمایا دوسرا کون ہے؟ یہ بھی یزید سے ثابت ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کی آیتوں کا انکار کرتا تھا، اور فضیلت کی جتنی آیتیں جو نیک جنتیوں کے لیے، تو کہتا میں ہوں اس سے مراد، ٹھیک ہے، اور والمکذب بقدر اللہ، اور جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرے، اللہ کی تقدیر کا انکار، اور وہ کہتا تھا کہ تقدیر تو ہمارے لیے لکھی گئی، بنو ہاشم کے لیے تھوڑی لکھی گئی۔ 6 لوگوں پر، 6 عادتوں پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے، ہر نبی نے لعنت کی ہے۔ پہلی چیز قرآن میں تعریف کرنے والا، دوسری چیز اللہ کی تقدیر کا کذب کرنے والا، فرمایا ومتسلط بالجبروت، اور جبرن حاکم بننے والا، جبرن بولیے، اور حاکم بن کے کیا کرے؟ لیذل من اعزہ اللہ، جنہیں خدا نے عزت دی ہے ان کو وہ ذلیل کرے، ولیعز من اذلہ اللہ، اور جسے خدا نے عزت دی ہے اسے وہ ذلیل کرے، اور جسے خدا نے ذلیل کیا اسے وہ عزت دے۔ ابن زیاد ذلیل تھا نا، اسے عزت دی، اور حسین عزت والے تھے نا، ان کی اہانت کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اہل بیت عزت والے تھے، بولیے نا، ان کی اہانت کر رہا تھا۔ تو حضور کی حدیث سے بات میں پڑھ رہا ہوں کہ 6 عادتیں ایسی ہیں جس پر سرکار فرماتے ہیں میں خود لعنت کرتا ہوں، انبیاء لعنت کرتے ہیں، خدا لعنت کرتا ہے۔ پہلی چیز کتاب میں تحریف کرنے والا، کتاب اللہ میں، دوسرا اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والا، تیسرا زبردستی حکمران بننے والا، اور جو بے عزت ہیں ان کو عزت دے، اور جو عزت والا ہے ان کی چادر چھینے، اور فرمایا والمستحل لحرم اللہ، اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو وہ حلال کرے۔ اللہ نے حرام کیا ہے کہ بھتیجی سے نکاح نہیں ہوگا، اللہ نے حرام کیا ہے کہ بھانجی سے نکاح نہیں ہوگا، بولیے نا، اللہ نے حرام کیا ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہوگا، اللہ نے حرام کیا پھوپھی سے نکاح نہیں ہوگا، جن محرمات سے نکاح حرام کیا یزید نے سب کو حلال کیا تھا۔ اللہ نے حرام کیا ہے کہ قرآن کی توہین نہیں کی جائے گی، وہ اوراق پھاڑ کے پھینکتا تھا۔ اللہ نے حرام کیا نمازیں نہیں چھوڑی جائے گی، وہ چھوڑتا تھا۔ اللہ نے حرام کیا شراب نہیں پیا جائے گا، وہ کرتا تھا۔ اللہ نے حرام کیا ہے کہ بدکاروں کے ناچ گانے نہیں دیکھے جائیں گے، وہ دیکھتا تھا۔ استغفر اللہ ربی من، یہ لعنت تو ہم اس پر ذکر کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے بھی عبرت ہے، توبہ کریں، استغفر اللہ، بولیے استغفر اللہ، کہ وہ تو تھا ایسا، خدا ہمیں اس سے نہ کرے۔ صرف ہم نے تقریر کی نیت سے نہیں، عبرت کے لیے اسی بات کو کرنا ہے، سمجھے آپ؟ تو فرمایا کہ 6 عادتیں ایسی ہیں، مل کر کے یہ کتنی، جس پر سرکار کہتے ہیں میں خود بھی لعنت کرتا ہوں، میں خود بھی لعنت کرتا ہوں، ہر نبی لعنت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس پر۔ پہلا وہ جو قرآن میں تعریف کرے، دوسرا وہ جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرے، تیسرا وہ جابر ظالم بادشاہ جو زبردستی کنٹرول حاصل کرے، جو ذلیل لوگ ہو ان کو عزت کا منصب دے، جو عزت والے ان سے وہ چھینے، اور اللہ کے حرام کو حلال کرے۔ اور آگے سنیے، والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، میری اولاد کی عزت و تکریم ادب کو وہ پامال اور برباد کرے،
اور جبکہ اللہ نے میری اولاد کو عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے. یہ پانچویں بات حضور نے ذکر فرمائی. میری اولاد حضور فرماتے ہیں والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، اللہ نے حرمت و تکریم میری اولاد کو عطا فرمائی ہے. وہ ان کی اہانت و توہین کرے، فرمایا اس پر خدا کی. یزید نے یہ کیا کہ نہیں کیا؟ اب بھی لعنت نہیں ہوگی. امام اعظم کا مذہبی تو حدیث ہے. اور سرکار فرماتے و تارک لسنتی، اس کا معنی یہ کیا گیا ہے جو سنت کا مذاق اڑائے، جو سنت کا. اور یزید کرتے تھے. یزیدی نے کہا کسی صحابی کو نہیں چھوڑنا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب واقع حرہ میں اس کے فوج آ گئی تو ہماری ماں ام سلمہ مدینے میں گھر میں بیٹھی تھی، فوج گھس گئی اندر. حضرت ابو سعید خدری نے دروازے سے کہا اے یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ سرکار کی زوجہ کا گھر ہے. اس نے کہا ہٹ پیچھے. حضرت سعید بن خدری بوڑھے تھے.